پھر میں قبرستان چلا جاتا ہوں، ساتھ ہی قبرستان ہے، قبرستان میں بل ہیں، پرانی قبروں، صاف جگہوں، ایسی جگہوں پہ ڈالتا ہوں جہاں پاؤں نہ پڑے، اور یہ چیزیں ڈالتا ہوں، اور ان چیزوں کی وجہ سے میرا اللہ پاک مجھے رزق دیتا ہے۔ یہ نئی موٹر وے جو ابھی ہے ملتان کراچی کی طرف، میں اس کے یہاں جا رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے، اب میں آ رہا تھا لاہور کی طرف حویلی سے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں ہمارے جو ہیں کچھ جاننے والے ہیں، آپ کو بہت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بس چائے پی لیں، نہ پیئے دعا کر دیں۔ اس نے اصرار کیا، گاڑی کا رخ موڑا، ہم وہاں گئے، کچا سا گھر، مجھے یاد ہے اس دن 12 ربیع الاول تھا، بالکل ان کے حالات بہت کمزور۔ میں وہاں جب گیا بڑے خوش ہوئے، میرے سامنے لا کے چاول رکھے، میں کہ لگتا ہے کہیں لنگر آیا، کہ ہاں بس گھر میں تو کچھ نہیں تھا، لنگر ملا ہے 12 ربیع الاول کا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے اور وہاں جنگ والی جان بھی تو سارے حالات پھر ہے نا وہ آسانی کے سارے کتا سے آنا ہے اللہ کرے۔ ساتھ نہر تھی، بڑی نہر، میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ 7 روٹیاں لے لو، بہترین پتی 7 روٹیاں، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ نہر یوں کی جیسے یہ سامنے ٹینٹ جہاں ختم ہو رہا، بس اس طرح نہر سامنے بڑی نہر، بہت بڑی۔ اور وہ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ان روٹیوں کو نہر میں ڈالو، کتابیں میرے پاس حوالے اگر تلاش کرنے ہیں تو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لکھیں انگلش میں اکابر پر اعتماد، میری ہر عمل کا حوالہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، قرآن، حدیث، فقہ اور محدثین مفسرین کتابوں میں میرا حوالہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اس بے زبان مخلوق کو ہدیہ دینے کا، اس کے بہت زیادہ میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، عمل کرتا رہا، مقدمے اس کے، عدالت کچہری اس کی، قرضے اس کے، اور سود کے قرضے، الجھا ہوا تھا وہ بیچارہ زندگی میں، الجھا ہوا تھا۔ اور میں نے اسے ایک لفظ بتایا، میں نے کہا سارا دن نا آپ ایک لفظ پڑھو، یا قادر ہو یا ناصر ہو، یا قادر ہو یا ناصر ہو، یا قادر ہو یا ناصر ہو۔ اور ویسے بھی یہ لفظ کوئی بندہ 45 بار، اگر آپ کسی چیز کو خرید کرنا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی مقصد کے لیے نکلیں، آپ کسی مشن کے لیے نکلیں، آپ کوئی منزل لے کر نکلے ہیں، آپ کوئی مراد لے کر نکلے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ منزل، مراد، مشن پورا ہو، صرف 45 بار وضو بے وضو آپ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ یا قادر ہو یا نافع ہو، صرف 45 بار آپ یہ پڑھیں، اور 45 بار یہ پڑھنا اللہ، اور جب 45 بار کیا سارا دن 4500 بار پڑھ لیں یا سینکڑوں بار پڑھ لیں، بولے اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ یا قادر ہو، اللہ تو قادر ہے اس میں نفع ڈال دے، ذرا معنی پہ غور کریں، اللہ تو قادر ہے میں اس میں نفع ڈال دیں، میرے جانے میں نفع، میری ملاقات میں نفع، میرے کاروبار میں نفع، میری بے لین دین میں نفع، میرے بزنس میں نفع، تو ہر چیز پہ شہنشاہ قادر ہے تو اس میں نفع ڈال دیں، یا قادر ہو یا نافع۔ میں نے کہا یہ سارا دن پڑھتے رہیں اور روٹی ڈالیں اور یہاں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ ان مچھلوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ آپ کو علم ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کتابوں میں آتا ہے جب بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ روزے داروں کے بارے میں نہیں آتا حدیث میں، حوالہ دے رہا ہوں، جب روزے دار بندہ روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سانپ اور بچھو بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جانوروں کی بے زبانوں کی دعائیں لگتی ہیں اور بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک بد دعا کا چھوٹا سا واقعہ سنا دو۔ ایک صاحب کہنے لگے انہوں نے نئی اس وقت مرسڈیز آئی بڑی مہنگی، ہر بندے کے پاس کار ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس مرسڈیز تھی۔ اپنے جو ہے کھیت میں گیا، اپنی فصلوں میں، وہاں گیا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا،
बागों में सांप होते हैं, हमारे हवेली में सांप निकलते हैं, हजवेरी महल में बहुत सांप होते हैं, सांप होते हैं। उसने क्या किया, हदीस में आता है सांप को मारना है लेकिन एक ज़रब से, सिसका सिसका के नहीं। उसने क्या किया, इर्द गिर्द लकड़ियां सारी डाल दी सांप के इर्द गिर्द और लकड़ियां जला दी। सांप इधर गिरे इधर गिरे, तड़पते तड़पते सांप मर गया। कोई सांप की बद्दुआ थी या अजियत थी, हैरान कौन बात है। कहीं जा रहा था, मर्सिडीज को आग लग गई, निकलने की लाख कोशिश की, मर्सिडीज में से ना निकल सका, वहीं कोयला हो गया। अगर वो चीज अजियत देने वाली है तो इस्लाम कहता है अजियत से ना मार, उसको एक ज़रब से मार। और कहे पहले, सांप को मारने से पहले कहे, अगर तू जिन है गायब हो जा, अल्लाह की दूसरी मखलूक है गायब हो जा। मुहद्दिसीन ने बाकायदा लिखा है किताबों में इसके वाकया। तो क्या बात कर रहा था, या कादिर हो या नाफिर। अच्छा, कुछ अर्से के बाद वो बंदा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा जी रोटियों वाला अमल, सूरत फातिहा वाला अमल, और या कादिर हो या नाफिर। कहने लगे मेरी जिंदगी में जो खुशियां खुशहालियां आई हैं और बहारें आई हैं और मेरे हालात बेहतर हुए हैं और मेरी नाकामियां खत्म हुई हैं और मेरी जिंदगी में उलझने खत्म हुई हैं, रब ने मुझे रंग दिया है, आप पहले क्यों ना आए मेरे पास। बड़ा अरसा हो गया मुझे अपने हालात को अपने मसाइल को सुलझाते सुलझाते, बहुत अरसा हो गया हालात और मसाइल को हालात और मसाइल को सुलझाते सुलझाते बड़ा अरसा हो गया। कभी मेरा छोटी चीज को छोटा ना समझिए। मक्का मुकर्रमा में बैठा था, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं सगे अखलत साहब, तो मैं उनसे के लिए कोई चीज ले गया, किताब थी या कोई चीज थी, पाकिस्तान से ले गया। मुझसे फरमाने लगे आप लाए हैं? मैंने कहा मैं कल आते हुए लाऊंगा। कह रहे नहीं, मैं आपके साथ आपकी होटल में जाऊंगा तो वो आपसे ले लूंगा। तो मैं वहां मुझे साथ गए। ये मैं आपको तवंगरी मालदारी का वाकया सुना रहा हूँ, गौर से सुनिए। थके तो नहीं बैठे हैं? तो मुझसे कहने लगे कि मैं कमरे में गए। अच्छा, उनके कमरे से ना दाखिल होते हुए मुंह से जो लफ्ज निकला, मैंने कहा अच्छा, मुझे अब पता चला कि आपकी मालदारी का राज क्या है। कैसी? मैंने कहा आपने ये पढ़ा है कमरे में दाखिल होते हुए? हाथ पे हाथ मारा, कहा खूब पहचाने। वो क्या है? अल्लाह के हबीब की कंजुल माल की हदीस है, हवाला दे रहा हूं। अल्लाह के हबीब मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आया, गुर्बत, तंगदस्ती, हालात, कर्जे, बीमारियां, तकलीफों, मसाइल और मुश्किलात का तज़किरा किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात था। मेरे हुजूर ने फरमाया घर में जब जाया कर सलाम और कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर, सलाम किया कर और कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर। वुज़ू शर्त, कोई शर्त नहीं, सलाम और कुल हुवल्लाह। उसने ये करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि अब तो अल्लाह ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि पड़ोसियों को भी देता हूं और वो भी खाते हैं। मैंने कहा आपने ये अमल किया। अब जो उन्होंने हालात बताए ना, वो जरा बता दो। कहने लगा इतने हालात तल्ख थे, इतने हालात सख्त थे और इतनी उलझने थी, इतनी परेशानियां थी। कई कई वक्त हमारे घर में फाका होता था, गुर्बत होती थी, बहुत हालात सख्त थे, तल्ख थे हमारे घर में। लेकिन जब से ये अमल शुरू किया है और कुछ अर्सा लगातार जिम्मेदारी से किया है, आज वो दिन है कि रब ने हालात इतने हैं। और मैंने उनके हालात पता कैसे देखे। चंद बार हज पे जाने का मौका मिला, मस्जिद नबवी शरीफ में वो बैठते हैं, असर से पहले, असर के बाद आ जाते हैं, मगरिब से इशा तक बैठते हैं। सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 रियाल का है, ऐसे जेब में हाथ डालते हैं, टोप पहनते हैं, जुबा जैसे अरबी वाला, ऐसे हाथ डालते हैं, चुप करके 500 का नोट देते हैं। मस्जिद नबवी में सखावत चल रही है। मुझे कहने लगे हकीम साहब कोई बिजनेस बताए। मैंने कहा क्या बताए?
कहते 20-30 मिलियन का ना कोई बिजनेस मैं कर लूं, बड़े हैं मैं क्या करूं? 20-30 मिलियन, अब पड़े हैं मैं क्या करूं? तो मैंने ऐसे अजराए मोहब्बत कहा, मैंने कहा सलाम और सूरत इखलास छोड़ दें। मैंने कहा सलाम और सूरत इखलास छोड़ दें पढ़ना, पैसे खुद को खुद थोड़ी हो जाएंगे। कहने कैसे? इसी की बरकत से तो मिला है। 20-30 मिलियन पड़े हैं, कहां लगाऊं? और उनका खुशबू का काम है, दुबई में, अरब के मुल्कों में बहुत बड़ा काम है खुशबू का। पूरी दुनिया में जो खुशबुएं जाती हैं, बहुत बड़ा काम है। एक मेरे आका का अमल है, एक अमल, बस एक अमल, छोटा सा। और मैं खवातीन के लिए इसका पैकेज मुनफरिद रखा है। मर्द हजरात तो घर में आते जाते हैं, जो खवातीन घरदार हैं 8 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, महीने के बाद घर से बाहर निकलती है। अब वो कैसे करें? उसका तरीका क्या है? एक कमरे से निकले, दूसरे कमरे में जाएं, सलाम और कुल वल्लाह। ऊपर की मंजिल से नीचे मंजिल में जाएं, सलाम और कुल वल्लाह, हल्का सा सलाम करें और कुल वल्लाह पढ़ लें। इस छोटे से अमल से खवातीन अपने घर में तंगरी, बरकत और इज्जत और वुसअत और रहमत के दरवाजे खुलवा सकते हैं। अमल छोटा सा है, अमल मुख्तसर है, लेकिन अजमत के एतबार से बहुत बड़ा है, तासीर के एतबार से बाकमाल है, कुव्वत के एतबार से बेमिसाल है। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। हमारे वैसे पीरी फकीरी का उसूल यही है, जो कुछ है अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। कि जी पीर साहब जाते जाते ये वजीफे थे, कुछ तावीज थे, अपनी औलाद को दे गए। पर मैंने अपने अहद किया है कि मुझे मुर्शिद ऐसा मिला था, अल्लाह का नेक बंदा दुर्वेश, उन्होंने फरमा दिया कि देख जो तेरा है वो सारे आलम का है, सारी उम्मत का है, सारी इंसानियत का है, और इंसानियत के हर मसलक के लिए, हर फिरके के लिए, हर मजहब के लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबको राहत मिले। याद रखिएगा हमारे 2 भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं, एक ईमानी भाई हैं, सारे गैर मुस्लिम इंसानी भाई हैं। अब्बा एक है आदम, अम्मा एक है हवा, ये हमारे इंसानी भाई हैं। और एक ईमानी भाई हैं, सारे मुसलमान हमारे ईमानी भाई हैं। हमारे दिलों में नफरत न हो, मोहब्बत, रवादारी, उल्फत हो, हमारा दिल ऐसे खुला वसी ज़र्फ हो। अभी मेरे घर के दीवार के साथ दीवार है, बहुत बड़ा ईसाइयों का चर्च है, उसके पादरी 90 साल की उम्र हो गए, वो मैं और वहां गए। करतारपुरा का गुरुद्वारा जो अभी नई राहदारी खुली है, इंडिया वाले रोज आते हैं, उसमें इंडिया वाले रोज आते हैं। एक हिंदू जा रहा था तो उस वक्त 4 बजे बस जाती है उनकी, छोड़ के बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एक हिंदू जा रहा था, कहां के हो? मैंने पूछा आप कहां के हैं? कह रहे फुर्ताबास भोलड़ा के। ओ, मैंने कहा ये तो रियासत बहावलपुर में है। मैं भी बहावलपुर का हूं। इतना खुश हुआ, वो मिट्टी, वो मिट्टी। मोहब्बतें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत किसके लिए? किसके लिए? ये छोटी चीजें बता रहा हूं। सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह किसको नहीं आती? सलाम किसको नहीं आती? ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। इन छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में समो लें। एक मेरा मशवरा है, आप मानेंगे? एक मेरा मशवरा है, अपनी नस्लों को फक्र, फाका, फकीरी, मंगता, भिखारी न छोड़ के जाइएगा। आप कहेंगे ये हमारे बस में नहीं है, मैं कहूंगा वाकई आपके बस में नहीं है, और न मेरे बस में भी नहीं है। ये बख्त और तवंगरी के दरवाजे ऊपर से हैं, लेकिन जिन अमाल में अल्लाह उसके हबीब ने वादा किया है वो वादे सच्चे हैं कि अल्लाह कहते हैं और उसका हबीब कहते हैं हम नस्लों को पाल के दिखाएं। वो वादे कहां हैं? वो वादे सच्चे हैं। ये अमल करो, हम तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाएंगे, हमारी तुम्हारी नस्लों को पालेंगे। ये जितने भी गद्दी नशीन हैं, दरबारों के मुजावर हैं, बड़े बड़े पीर हैं,
انہوں نے آج تک کوئی محنت مزدوری کر کے نہیں دیکھی، اللہ ان کی نسلوں کو پال رہا ہے۔ یہ جہاں جتنے بھی سید ہیں نا مانسیرا بالا کوٹ کے اچ شریف سے آئے ہیں، اچ سادات بخاری، مخدوم جہانیہ جہانگش، مخدوم جلال الدین بخاری، ہمارا وہاں باغ ہے چونسے کا اچ میں، وہاں سے آئے ہیں۔ میں اچ کے بڑے بڑے مخدوموں سے میرا ذاتی تعلق ہے، بڑے بڑے اللہ۔ جب سندھ میں جاتے ہیں گاڑی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، زیور نوٹ گاڑیاں بھر جاتی ہیں، ایسے پھینکتے ہیں لوگ، عقیدت محبت۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ گیا، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں بنا شریک تھا، اب بھی ایسے۔ تو وہ گیا تو والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مخدوم صاحب، تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، بوڑھا بابا تھا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا مجھے اس نے اپنی مربع زمین مخدوم صاحب کے نام وقف کر کے ایک روٹی صبح شام لے کے ساری عمر جھاڑو، اور آخر کہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے وہیں دفن کر دیا۔ یاد رکھیے گا نسلوں کو اللہ پال کے دکھائے گا، اور یہ درباروں کے مجاور گدی نشین، ان کو یہ کیا خیال ہے پل رہے ہیں؟ کیا مہنگائیاں اور پیٹرول کی مہنگائیاں ان پہ اثر کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی مہنگائیوں کا تعلق کبھی بادشاہوں سے نہیں ہے، بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو، بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو۔ آقا کا فرمان ہے روز اوپر سے ریٹ لسٹ طے ہوتی ہے، آج اس چیز کا ریٹ یہ ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور مہنگائیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ ایک کام کریں، مٹھی بھر کے اوپر پتھر پھینکیں تو اوپر سے پھول گریں گے یا پتھر گریں گے؟ اور اگر پھول مٹھی بھر کے پھینکیں پھول ہی گریں گے۔ اعمالکم امالکم اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے کائنات عالم میں ویسے حال ہوگا۔ مہنگائیوں کا آیا میں کہ جب بارش ہو تو بارش میں دعا مانگو، بارش شروع ہوگی ہلکی۔ اچانک میں نے اپنا موضوع چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہو جو دعا مانگی جائے قبول ہو۔ ایک بتاتا ہوں، دوسرا ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت مسائل اور مشکلات بہت زیادہ، فرمائے 40 پردیسی جمع کر۔ کتنے پردیسی؟ کتنے؟ کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ پردیسیوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور مدد کا وعدہ یہ ہے، اللہ کی محبت اور مدد کا، اللہ کہتے ہیں نماز نماز ہے پر پردیسی تیرے لیے نماز میں نے آدھی کر دی۔ اللہ پردیسیوں کے ساتھ یہ مدد کا وعدہ فرماتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے پردیسی ہیں اس وقت ہم اگر بارش میں دعا کریں؟ پردیسی ہاتھ اٹھائیں، یہ دیکھیں 40 سے کہیں زیادہ ہے، 40 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور 40 پردیسی جہاں جمع ہو جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اگر بارش ہو اور بارش میں دعا مانگی جائے دعا قبول کرتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، اپنی زندگی کے 9 مسئلے اور 9 مشکلیں دل میں رکھیں، وہ الجھنیں، وہ ناکامیاں، وہ حالات، وہ اولاد کے مسائل، وہ گھر کے مسائل، وہ زندگی کے مسائل، وہ کوئی الجھنیں ہیں زندگی کی، آپ دل میں رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں قبول کرا دوں گا، میرے کملی والے کا وعدہ ہے بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والوں کے مشاہدات و تجربات میں ہے، جہاں پردیسی ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سفید داڑھی والے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگلا پیکیج ہے، اور جہاں توبہ کرنے والے جوان ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں چھوٹے بچے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ 9 اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، کوئی زندگی کی الجھنیں دل میں رکھ لینا۔ یہ بارش بھی ہو رہی ہے، ہماری بات بھی چل رہی ہے، آپ دل میں رکھیں اور اسی کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہے فرمایا جو دعا یا رحمان پڑھتے ہوئے مانگی جاتی ہے، صرف جب بندہ کہتا نا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، سارے کہیں ہمارے آسمان سے میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے، رب 3 دفعہ کہتا ہے۔
اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا جو وظیفہ تسبیح ہے ضرور پڑھیے گا، لیکن آج کی اس محفل میں، مانسیرا کے اس نشست میں، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے صرف یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا ارحم الراحمین، دل ہی دل میں، اور جو دعا یا ارحم الراحمین کہہ کے مانگی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں۔ بارش میں دعا ہو، قبولیت میں شک نہیں۔ سفید بال ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ بچے ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ مسافر پردیسی ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ اور جہاں یا ارحم الراحمین پڑھا جائے، یہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے رحمت 3 دفعہ اترتی ہے، رب عرشوں سے 3 دفعہ پکارتا ہے، اور جو بندہ مسلسل پڑھتا رہے اور پڑھنے کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، کیا اس دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، فرمایا بعض اوقات مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والے جن کو لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، ان کو سلام اٹھتے ہیں، ان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مجمع میں بیٹھا کوئی ایسا بے حیثیت آدمی جس کو لوگ ہاتھ ملانا پسند نہ کریں، سلام کرنا پسند نہ کریں، کوئی کسی کی گارنٹی دے تو اس کی گارنٹی نہ لے، میرا اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ تمہارے ہاں بے حیثیت ہے، ہمارے ہاں بڑا باوقار اور باحیثیت ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے لیے مجمع جمع ہو، آپ اللہ کے لیے آئے ہیں سارے، کوئی مال دولت چیزوں کی تمنا نہیں، دور پرے سے مختلف شہروں سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو مجمع اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں ان مجمعوں کی اللہ کے ہاں قیمت بھی ہے، وقار بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے ان مجمعوں کی۔ تو آج میں نے آپ کو یا قادر ہو یا نافع ہو سارا دن پڑھنے کا بتایا۔ میں اپنی بات دہراتے پچھلی باتیں دہرا کے آگے ایک اور پیکج دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک میں نے سلام اور سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص گھر میں داخل ہوئے اور سلام کر لیں اور دل ہی دل میں سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ اس کا میں نے عمل اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کو عرض کی ہیں۔ اور کیا میں نے عرض کی؟ ہڈیوں کا عمل عرض کیا۔ ایک اور چیز بتاؤں گا، اور یہ جب سے چیز اب میں ٹیک لگاتا ہوں تو سپیکر کی اب آواز اونچی کریں، میں یوں کرتا ہوں تو آواز آتی ہے۔ جب سے میں نے نا یہ عمل بتانا شروع کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، جی آپ کا شکریہ۔ جب سے میں نے یہ عمل بتانا شروع کیا ہے، بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں، بے شمار لوگ صحت مند ہوئے ہیں، اور بستر پہ پڑے ہوئے اٹھ کے بھاگنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گا، جو بندہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھے گا حمدن، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مختصر سا پر یاد کر لیں۔ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھے گا، کبھی بھی اللہ بندے اور منجے کا محتاج نہیں کرے، گھٹنوں کے درد کے لیے، کمر کے مہروں کے لیے، جوڑوں کے لیے، معذوری کے لیے۔ عجب چیز ہے، بہت عجب چیز، ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، اس کے لیے بہت لاجواب چیز، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت کمال چیز ہے۔ میں اس کو مسلسل بتا رہا ہوں، یہ راز ہے اور بہت بڑا راز ہے۔ آج کل مسجد میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، جوڑوں کے درد کے مسائل بڑھ رہے ہیں، غذاؤں کا اثر ہے۔ جوڑوں کا درد کی وجوہات بتاؤں کچھ، غذائیں، ذہنی ٹینشن، اسٹریس، اعصابی کھچاؤ تناؤ، معدے کے امراض، یا پھر سیڑھیاں،
مجھ جیسا بندہ جو سارا دن سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے تسبیح خانے کے نظام کو دیکھنے سنبھالنے کے لیے خدمت، سیڑھیاں اس کے اوپر جوڑوں پہ اثر ڈالتے ہیں، جوڑوں پہ اثر ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک کسی مرض میں مبتلا نہیں، آئندہ بھی اللہ پاک عافیت فرمائے، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے 6 منزلہ 7 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ سارا دن نظام دیکھتا رہتا ہوں۔ یقین جانیے اگر میں اب تک بیٹھ چکا ہوتا ہے، اب تک بالکل معذور ہو چکا ہوتا اگر میں یہ نہ پڑھتا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ایک دم دوڑتی ہے اور جا کے اس کی نیکیاں لکھنی شروع کرتی ہے، نیکیاں لکھتے 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 تھک جائے۔ حدیث میں آتا ہے، میری کملی والے کا فرمان، میرے آقا کا فرمان، انسانیت کے لیے پھول بکھرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے انسانیت کے لیے بتا رہا ہوں، دکھ درد دور ہو جائیں، بیماریاں غم دور ہو جائیں، ناکامیاں مسائل دور ہو جائیں، الجھنیں ختم ہو جائیں اور ہمارا رجوع، ہماری نظر اللہ کی ذات پہ آ جائے، بس انسانیت کو سکون مل جائے۔ ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے، ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، آج کے بعد فیصلہ کریں، یاد کریں گے۔ اچھا اس کو بھلا دیا جائے گا، یاد رکھنے کا، بھلانا نہ بھول جائے، اس کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو نماز پڑھی، یاد آیا میں نے تو نماز میں کہیں یہ پڑھا ہی نہیں، میں تو سارا بھول گیا، اب کیا کروں؟ جتنے رکوع کیے تھے اتنی دفعہ قضا کر کے پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ شیطان کہے گا پڑھتا تو ویسے ہی ہے۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ ہوئی، پھسلے، گرے، کپڑے خراب ہو گئے، پھر گھر گئے، جا کے کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ 4تھی دفعہ ایک جوان نے کہا بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں شیطان ہوں، تو مجھے سنبھالتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجبور ہے، بے بس ہوں۔ ایک چور تھا مسجد میں نا، چوری کر کے، گڑھا کھود کے، چوری دفن کر کے اوپر مصطلح رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ مسجد کے قریب سے گزرا تو اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوکا، گلی کے باہر سے، وہیں سے آواز دیتا بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا۔ خود کیا ادب کیا ہے، بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ ظالم مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے حالانکہ خود چوری کر مسجد میں دفن کر کے بیٹھا ہوا۔ تو کیا بات تھی؟ شیطان نے روکا۔ نہیں بابا جی تو انہوں نے شیطان ہو، کیسے؟ کہا تیرے عمل کی استقامت پہ، تو نے جب پہلی دفعہ گرا تھا اور ارادہ کیا تھا کپڑے بدل کے نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ دوسری دفعہ ارادہ کیا کہ میں عمل نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیرے گھر والوں کی بخشش کر دی۔ تیسری دفعہ ارادہ کیا عمل نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیرے پڑوسیوں کی بخشش کر دی۔ میں نے کہا بابا بربادی کیے جا رہا ہے، اس کو پکڑو سنبھالو، یہ نہ گرنے دو، یہ تو بخشش کروائے جا رہا ہے، بخشوائے جا رہا ہے بندوں کو۔ عمل کی استقامت سے، کہ عمل نہیں چھوڑنا، عمل نہیں چھوڑنا۔ آپ کو بھول جائے، اگر بھول جائے تو آپ بعد میں یہ پڑھ لیں، ایک وقت آئے گا موقع پہ یاد، ایک وقت آئے گا آپ کو موقع پہ یاد آئے گا، موقع پہ یاد آئے گا، عمل نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سورۃ قل ہو اللہ اور سلام بھول جائے، میں تو گھر میں آیا، میں نے سلام نہیں کیا، میں نے قل ہو اللہ نہیں پڑھی، اخلاص نہیں پڑھی، اچھا میں اب قضا کر لیتا ہوں، اب اس کو قضا کر کے پڑھ لیں، جہاں سوائے بیت الخلا کے جہاں بیٹھے ہیں قضا کر کے پڑھ لیں عمل۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس موقع پہ یاد دلائے گا، اس کے عمل کے استقامت کی وجہ سے، اس کے ڈٹنے کی وجہ سے۔
اللہ اس کو موقع پہ یاد دلائے، اللہ اس کو موقع پہ یاد۔ اچانک ایک بات یاد آئی، آپ کو ایک شیخ بتاتا ہوں، طب کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، اچانک یاد آیا، حالانکہ بات تو ہماری موضوع اور چل رہا تھا۔ اگر آپ جوان بننا چاہتے ہیں، بالکل صحت مند، طاقتور، اور بچوں کو چاہتے ہیں ان کا ذہن، ان کا حافظہ، ان کی اینکیں، ان کی آنکھیں، ان کی نظر، ان کی طاقت، ان کی قوت بہت لاجواب ہو، اگر چاہتے ہیں، ایک شیک بتاتا ہوں، ایک ملک شیک بتاتا ہوں لاجواب۔ 3 آملے 3 کھجوریں، 3 آملے 3 کھجوریں اور 40 کشمش، سوگی کشمش میوہ 40، رات کو بھگو دیں، آملے کی گٹھلی نکال دیں، کھجور کی گٹھلی نکال دیں، اور یہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے 1 کپ دودھ ڈال کے اس کو خوب شیک کریں، میٹھا نہ ڈالیں تو شاید تھوڑی سی ڈال دیں ورنہ ضرورت نہیں، اور اس کو چسکی چسکی پئیں۔ ایسی فٹنس اس کے اندر، ایسی فٹنس جو کہتے ہیں ہماری ہر وقت جسم ٹوٹا رہتا ہے، اعصاب کھچے رہتے ہیں، دماغی کام ہے، جسمانی کام ہے، محنت کا کام ہے، یا وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، یا زندگی کو گلا بیٹھے ہیں، کھوکھلا کر بیٹھے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، میں کہتا ہوں وہ اس کا ناشتہ کر لیں، اور کچھ نہ، یہ کافی ہے ناشتہ، زبردست ناشتہ ہے، بڑی اس کے اندر انرجی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، معدے کی اصلاح کرے، جگر کی اصلاح کرے، اعصاب کو بہتر کرے، ہاضمے کو مضبوط کرے۔ 3 آملے 3 کھجوریں اور کشمش، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کا شیک بنائیں، اور 1 پاؤ دودھ، 1 کپ دودھ ڈالیں، 1 کپ پانی بھگوئیں اور اس کو پیئیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت کمال ہے اس میں، اپنے بچوں کو دیں اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سے کیس آیا، مائی کہنے لگی شوہر فوت ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے بھی شادی کی ہوئی تھی، گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا، میں بھی اس کی بیوی ہوں، جائیداد میں اس کا ورثہ اور ترکہ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور، اور حضرت علی چیف جسٹس ہے، حضرت علی کے پاس یہ کیس آیا، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا جو کہتا تھا یہ بچہ بھی اسی باپ کا ہے، ایک تو اس کے نقش نین دیکھے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا مدد کرے ہے۔ اس کا دیکھا، پھر فرمایا دونوں بچوں کو، جو دوسری بیوی کا تھا اس کا کہا دوڑو، یہ بچہ پیچھے رہ گیا، فرمایا واقعی اسی کا بچہ ہے، 2 چیزیں، نین نقش بھی، عادات بھی ملی ہے، دوسرا یہ بچہ کمزور ہے، کیوں؟ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچہ کمزور ہے اس لیے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ آملہ، کھجوریں نسلوں کو طاقت دیتی ہیں، نسلوں کو، اور اگر اپنی نسلوں کو ابھی سے دینا شروع کر دیں، ان کی نسلوں میں صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں، اندھے لولے لنگڑے اپاہج کانے نہیں، صحت مند نسلیں پیدا ہوتی ہیں، صحت مند بیج سے صحت مند فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، پر اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں کمال ہے چھوٹا سا ٹوٹکا۔ میں نے یا قادر ہو یا نافع ہو بتایا، میں نے عرض کیا کہ اس کو صرف 45 بار پڑھنا ہے، تو یہ فائدے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، حلال جائز مقصد ہے، آپ کسی مشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں دفتر میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار دکان کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کالج اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی حفاظت بھی ہو، کفایت بھی ہو، کفالت بھی ہو، نفع بھی ہو، مدد بھی ہو، راحت بھی ہو، رحمت بھی ہو، منزل بھی پوری ہو، مقصد بھی پورا ہو، اور مقاصد کا حصول بھی ہو، آپ صرف 45 بار پڑھ لیں یا قادر یا نافع۔
صرف 45 بار پڑھ رہے ہیں. اور ابھی آپ یا ارحم الراحمین تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بہت چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں، مختصر چیزیں، لیکن چھوٹی نہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ عظیم تر ہیں مختصر، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، ان کا کمال بہت زیادہ ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کس کو ابکری اور تسبیح کھانے کا کوئی ایسا عمل ہے جو آج تک کیا ہمیشہ خطا نہیں کیا؟ ابکری اور تسبیح کھانے کا کوئی ایسا عمل آج تک کیا پر کبھی خطا نہیں کیا؟ بولیں. ہاں پھر ٹھیک ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ توبہ کی، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تاثیر ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اللہ کہتے ہیں میرا کاروبار بند ہے، ہر چیز ختم ہے، میں چل رہا ہوں. ایک ملک کا ایک سیاسی آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا میں اجازت ہوں، کہنے لگا میں گاڑی میں جا رہا تھا، آپ نے مجھے دی ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت، میں پڑھ رہا تھا، آگے آئل ٹینکر پھٹا، میری گاڑی موم بن گئی، پگھل گئی، میں اور میرا ڈرائیور باہر کھڑے تھے، مجھے پتہ نہیں کس نے نکالا. آئل ٹینکر تو آگ کا ایک طوفان ہوگا نا، آگ کا طوفان ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اگلا فائدہ بتایا کہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت، میں پڑھ رہا تھا، میرا الیکشن تھا، کارنر میٹنگ تھی، ٹرانسفارمر میں کسی نے بم فٹ کیا ہوا تھا، مجھے ایک احساس ہوا کہ مجھے یہ آیت کہہ رہی ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے اٹھ یہاں سے. بس میں وہاں سے اٹھا، اور وہاں سے اٹھا، اور اٹھتے ہی پتہ نہیں میں دور گیا، ایک دم پھٹ گیا. صرف 7 بار یہ آیت کی میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں. اچھا مجھے کہاں سے اجازت ہے؟ مجھے 25 بڑے بزرگوں سے خلافتیں ہیں، 25 بڑے درویشوں سے خلافتیں ہیں، مجھے ان سے یہ چیزوں کی اجازت ہے. اور ڈاکے کی حیثیت سے وہ اللہ والے بڑے ہیں، ان سے اجازتیں اور خلافتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ فیض منتقل ہو رہا. میں ڈاکیا ہوں، میری حیثیت یہی ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 آیات